یہ جو آج صورتحال ہے اس سب میں اب آپ بھی کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ ڈھکے چھپے انداز میں کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی ان سب کو سیٹیں دلوائیں، حکومت دلوائی. اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اگلے انتخابات کوئی شفاف ہوں گے؟ پھر آپ کیا ریفارمز امید ہونی رکھ کے چاہیے، بیٹھے؟ ریفارمز ہونی چاہیے. ابھی 3 دن پہلے ہم نے الیکشن کمیشن میں جا کر وہ سب اپنی تجاویز دی ہیں جو ہم پہلے بھی دیتے رہے ہیں کہ اب تو وہ وقت آ گیا ہے نا کہ جس میں اب کسی کو اس طرح کی ضرورت نہیں ہے. اب چیزیں جو ہیں وہ اس سطح پہ ہیں کہ اب اوپن کر دیا جائے پبلک کے لیے. جو جس کو پسند کرے اس کو ووٹ دے، اس کی حکومت بنے. چیک اینڈ بیلنس کا نظام تو پورے ایک سسٹم میں موجود ہے اگر اس کو سب فالو کریں. بہت انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہم ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کو تو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ وہ عمل دخل کر کے اپنی پسند کے لوگ لاتے ہیں، لیکن یہ پارٹی ان کے پاس جاتی کیوں ہے؟ یہ نون لیگ کیا کچھ نہیں کہہ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کو. مریم نواز کی تقریریں موجود ہیں، نواز شریف کی تقریریں موجود ہیں. لندن سے خطاب فرما رہے تھے جلسہ عام میں گجرانوالہ کہ مجھے یاد ہے آرمی چیف کا اور فلاں فلاں کا نام لے کر تقریریں کر رہے تھے. تو اچانک سے کیا ہوا؟ کیوں ان کی کیاریوں میں جا کے پلتے ہیں؟ کیوں ان سے ساری امیدیں لگاتے ہیں؟ تو بھائی یہ سیاستدان اگر ایک مرتبہ طے کر لیں کہ ہم نہیں جائیں گے ان کے پاس، بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ملک کی سلامتی کے لیے. ابھی انڈیا کا مسئلہ آیا تو ہم نے سارے اختلافات ایک طرف رکھ کے ساتھ دیا نا، فوج کا ساتھ دیا، پوری قوم کھڑی ہو گئی. یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن سیاسی عمل میں لوگ کیوں پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتے ہیں؟ تھوڑا سا برداشت کریں نا، تھوڑی ہمت دکھائیں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. بات چیت بھی کریں گے، مذاکرات بھی کریں گے، این آر او بھی لیں گے. این آر او کا نام کچھ لوگ کچھ دو رکھ دو یا این آر او رکھ دو، بات تو وہی ہے. لیکن سب کرتے ہیں یہ کام بدقسمتی سے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو اس کا عادی کون بناتا ہے؟ تو آپ سیاستدانوں کو بھی اس کا، سمجھتا ہوں برابر کے ذمہ دار ہیں. یہ آپ نے ابھی جنگ کی بات کی، پاکستان کی کارکردگی بہت اچھی رہی، جی جی الحمدللہ. تو آپ نے مبارکباد دی فیلڈ مارشل صاحب کو، ان کو فیلڈ مارشل بننے؟ نہیں، پوری ہم نے تو بارہا پوری اپنی آرمی کو، اپنی ایئر فورس کو اور اپنی نیول، ان کی اتنی ضرورت نہیں پڑی لیکن پھر بھی وہ مستعد تھے الحمدللہ. تو یہ تو ہماری پوری آرم فورسز کی کامیابی اور اس سے زیادہ قوم کی کامیابی ہے. اس لیے کہ اگر قوم میں یکجہتی نہ ہو تو کوئی بھی فوج نہیں لڑ سکتی. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت ہے کہ ان حالات میں جب یہ بات چل رہی تھی کہ پاکستان میں بہت مایوسی ہے، نوجوان مایوس ہو رہے ہیں، ملک چھوڑنے کی طرف جا رہے ہیں اور معیشت تباہ ہے اور طاقت نہیں ہے، اور اس کی وجہ عام لوگ نہیں ہیں، اس کی وجہ وہی ارباب اختیار تھے، وہی طاقتور لوگ تھے جو یہ کہتے تھے ہمارے ٹینکوں میں جو ہے نا وہ پیٹرول نہیں ہے، 2 ہفتے ہم لڑ نہیں سکتے. جب آرمی چیف کی سطح کا بندہ یہ بات کہے گا تو اس کے بعد قوم میں مایوسی پیدا ہوگی کہ امید پیدا ہوگی. لیکن جب آرمی چیف کھڑا ہو گیا ٹینک کے اوپر، اس نے کہا ٹھیک ہے جیسا بھی ہم لڑیں گے، تو قوم نے ساتھ دیا. اور اللہ کا شکر ہے ہم نے صرف جذبے سے نہیں لڑے ہم، بلکہ جذبے کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی میں بھی ہم نے ان کو شکست دی ہے. انڈیا کا تو مت ٹوٹ گیا، وہ جو انہوں نے اپنا ایک حیولہ بنایا ہوا تھا کہ وہ آئی ٹی میں بھی بہت آگے ہیں، وہ فوجی طاقت میں بھی آگے ہیں، وہ معیشت میں بھی بہت آگے ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں. نہ ان کی معیشت کام آئی، نہ ان کی ٹیکنالوجی کام آئی. ہمارے 25-26 سال کے نوجوانوں نے ان کا جو پورا جو سائبر اٹیک کیا تو ان کا تو سسٹم جام ہو گیا تھا. ان کے رافیل ہم نے گرا دیے، ان کے اوپر اسٹرائکس ہم نے، اور ہمارا رویہ ذمہ دارانہ تھا. ان کا رویہ تو بالکل سب نے دیکھ لیا میڈیا پہ، اور ان کی جو حکومت کے لوگ تھے ان کا رویہ سب نے دیکھا ہے. تو پاکستان کو بہت طویل عرصے بعد الحمدللہ ایک ایسی فتح ملی ہے جس سے پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے، اور ڈپلومیٹک محاذ پہ بھی پاکستان کو کامیابی ملی ہے. میرے خیال ہے کم محنت کر کے زیادہ اللہ تعالیٰ نے نتیجہ دیا ہے. جو آپ نے خبر سنی ہوگی کہ فیلڈ مارشل بن گیا عاصم منیر صاحب، تو آپ خوش ہوئے کہ یہ دیکھیں اعزاز ان فیلڈ کا مارشل تو ایک حق تھا؟ سمبولک چیز ہے نا، اور اس موقع پر کہ جب وہ جیتے ہیں تو محسوس کیا ہوگا کسی نے کہ فیلڈ مارشل کا ٹائٹل دے دیں گے تو اس کے نتیجے میں کانفیڈنس کا لیول بڑھ جائے گا. تو اس لحاظ سے بس یہ بات ہے، باقی تو کوئی اس میں اختیارات تو کا مسئلہ تو نہیں ہے.